اپنی محبت نال ساڈے دل نو نور و نور فرما۔ میرا مولا اپنی عزت دا واسطے امام زمانہ علیہ السلام دے وجود پاک دی برکت نال بانی مجلس دی عزت رزق بخت اور صحت بے بہا اضافہ فرما۔ میرا مولا ذکر عظیم دا ثواب جملہ مرحومین دے نام ہمارے مسترد فرما۔ الہی اپنی عزت دا واسطہ جو علیل آئے مریض آئے بیمار آئے تمام مریضاں نو سید الساجدین علیہ السلام دے صدقے صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ میرا مولا جنہاں دی دعا مجلس وچ نہیں پہنچی ایسے مریضاں نو بھی صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ جو بے اولاد آئے باب الحوائج حضرت شہزادہ علی اصغر علیہ السلام دے صدقے میرا مولا نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما۔ واجب الاحترام قبلہ و کعبہ استاد محترم حاج الحرمین زوار بلے غلام جعفر طیار صاحب قبلہ موجود مالک اللہ اپنی عزت واسطے انہاں دا سایہ ہمیشہ قائم اور انہاں دے سائے فن رکھن دی توفیق عطا فرما، حق نال کھلون دی توفیق عطا فرما۔ بھائی باقی رضا موجود مالک اللہ بھائی علی عمران جعفری موجود عزت رزق بخت صحت بے بہار اضافہ فرما۔ مولانا مقبول حسین ٹوکو صاحب دے درجات میں بلند فرما۔ دیگر جو حاضرین دے مرحوم ہیں میرا مولا کل وسط دعا مغدا کل دے درجات میں بلند فرما کے جنت اعلیٰ مقام عطا فرما۔ سلام متاثرین واسطے سارے دعا کرو، بہت بڑا نقصان ہے میرا مولا، اے نقصان انسان دے واسطے بارے متاثرین نو اپنی مدد نصیب فرما۔ میرا مولا اپنی عزت واسطے متاثرین نو مدد امام زمانہ نصیب فرما۔ میرا اللہ اپنی عزت واسطے محمد والے محمد واسطہ جو کربلا دے رستیاں سے نام دے زادے راہ وچ خیر اور برکت عطا فرما۔ اپنے واسطے بھی اتنی دعا کر لویے میرا مولا موت دے حملے تو پہلے سان بھی روضہ شبیر دی زیارت نصیب فرما۔ اول آخر دعا امام برحق دا جلد ظہور و حضور فرما۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا الرحم الراحمین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ جزاک اللہ۔ صلوات پڑھنا عظیم عبادت ہے، بلند آواز نال صلوات محمد۔ صادق آل محمد فرمیندے جڑا بندہ ساری ذات تے خوش ہو کے درود بھیجے تو رزق وچ کمی نہیں آ سکتی، بلند آواز نال صلوات محمد۔ کبیرہ صغیرہ گناہ دی معافی واسطے بھی صلوات محمد والے محمد شان تے اللہ۔ اجازت ہے جی گفتگو اجازت ہے بابا بھائی جان۔ میرے محترم سامعین، حضرت امام حسین علیہ السلام دا اللہم صلی علی محمد ایک فرمان ذیشان ہے جس تو مجلس دا آغاز کرنا ہے۔ توجہ سارے صاحبان پیچھو بھی کوئی صاحبان اٹھ کے اگے ساری جگہ خالی ہے، جوان اٹھ کے آ جاؤ، بزرگ بیٹھے رہن، جوان آ جاؤ، سارے آ جاؤ میرا بھائی۔ بڑی اہم مجلس، بڑی ایک بہترین مجلس تھوڑے تک پہنچانا چاہنا۔ اللہ آ جاؤ۔ حضرت امام حسین علیہ السلام دا ایک فرمان ذیشان اس حسین ابن علی دا فرمان ذیشان جس پوری دنیا دے سامنے 72 نو کھڑا کر کے جملہ فرمایا۔ میری یہ آواز پوری دنیا جا رہی ہے، نہیں تو تھوڑی دیر بعد پہنچ جاسی۔ ہر بندہ
حسینی ہو کے اس جملے نو اور اس مجلس نو چند منٹ دی مجلس نو سماعت فرماوے۔ ذمہ داری دا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے آپ نو ایک محب وطن پاکستانی، ایک مسلمان اور پھر علی ابن ابی طالب دا شیعہ شیعہ بھی ہو جڑا علی تو سر نہ مارے۔ کون حسین ابن علی؟ کون سبت پیمبر؟ کس دا فرمان ہے جس تو میں آغاز کرن لگا؟ وہ حسین ابن علی پچھلے دن 220 جنازے تھے برآمد کروائے اے نال پرلی پاسے۔ وہ شان و شوکت و جذبہ وہ انتہا و انجام وہ تو اڈے ذہن چھوڑنا چاہیے ہے کہ اس دنیا نے کی کیتا حسین ابن علی نال، سبت پیمبر نال، اور حسین ابن علی دا کی مقام ہے۔ ایک جملے جگر کوئی آکھے کہ ایک جملے وچ مفاتیح نہج البلاغن اگر بند کیتا جاوے تو جملہ کیڑا ہے؟ وہ ایو جملہ ہے جڑا میں آکھ رہا ہاں۔ کون حسین ابن علی؟ ذرا بلند کرنا معیار نو۔ او حسین ابن علی جس پوری دنیا دے سامنے 72 نو کھڑا کر کے ایک پاسے پوری دنیا، پورے تخت بخت عزت رزق روٹی ٹکر بیوی بچے ہر شے، دوے پاسے 72 بھوک پیاس تڑپ پانی تپش۔ اس حسین ابن علی نے ایک جملہ آگ کے پوری تاریخ نو بند کر دیتا۔ مولا دنیا لویکھیا کہ مڑ 72 الویک کے فرمایا یہ دنیا جیسے ہمارے لیے تھی ہی نہیں ہے۔ جس امام دی اج مجلس سے چاہے بیٹھو اس امام دا فرمان ہے جس دا 5 سفر نو تسا سارے رل کے تو 220 جنازہ چھایا ہے نا، اور سارے تو زخمی جنازہ ایسے امام دا ہی حسینی ہے نا سارے۔ دعویٰ ہے یا کوئی نہ؟ چلو کوئی وعد کوئی گھٹ کوئی اگے کوئی پیچھے، دعویٰ تو سارے دا محبت حسین علیہ السلام دے۔ تو حسین علیہ السلام نے کی فرمایا؟ مولا فرما رہے ہیں ان الحیات عقیدہ والجہاد۔ سوکھی عربی اپنا ترجمہ آپ ہی کر گئی ہے۔ حسین علیہ السلام تو کسے پوچھیا زندگی کیا ہے؟ اس امام تو پوچھیا جس امام نے زندگی دی اوقات زندگی نو بکھا کیا کیا یہ ہمارے لیے تھی ہی نہیں۔ امام حسین علیہ السلام فرمائے ان الحیات عقیدہ والجہاد، جڑی زندگی ہے جڑی حیات ہے وہ 2 چیزاں دا نام ہے، عقیدہ والجہاد۔ امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں 2 چیزاں، پہلی عقیدہ، انسان دا جو عقیدہ ہے اس دے مطابق زندگی گزارنا۔ ایک انسان دا عقیدہ ہے کہ شراب حرام ہے، یہ عقیدہ ہے تے پیندہ ہے۔ ایک بندے دا عقیدہ ہے دین تو عقیدہ لے ہے کہ سود حرام ہے تو سود کھا رہے ہے، چپ کر گئے وقت دی گل۔ زندگی جیڑی ہے زندگی وہ 2 چیزاں دا نام ہے، عقیدہ عقیدے اتے قائم بند رہنا، جو تسلیم کیتا ہے ان مننا۔ اگر تسی یہ مندے ہو کہ اللہ دے سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں تو پھر وہ عبادت دے لائق ہے۔ اے اگوں اس دے محبت عشق دی گل ہے جن اپنے آپ نو اس دی ذات زم کر دیتا، جڑے اٹھے بھی اللہ واسطے، جڑے ستے بھی اللہ واسطے، جڑے رنے بھی اللہ واسطے، جڑے اٹھے بھی اللہ واسطے۔ اے بات اس دا کرم ہے، اس انہاں دے ذکر نو اپنی عبادت قرار دے دے۔ مو انہاں دا ویک سو عبادت رب دی ہو سی۔ سارے تو پہلی چیز ہے عقیدہ۔ عقیدہ کی یہ جوانوں میں مثلا اپنا عقیدہ بیان کردہ، ضرورت نہیں ہے اپنا عقیدہ بیان کرن دی، لیکن چونکہ گفتگو اور کل تو جڑے اٹھنا لے مسائلن پورے ملک جڑی ہوا بنائی جا رہی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث نو جڑے لوگ مذاق بنا رہے ہیں،
امام جعفر الصادق علیہ السلام دی اے ویکھو ساری سلوات پڑھی ہے تے انہیں سلوات پڑھن والیاں دے وچ ہی وہ لوگ ہیں جڑے امام جعفر الصادق علیہ السلام دی حدیث نو جنہ مذاق ایشو بنا کے میرے بغض وچ میں اگے کر لیا تے حدیث نو بھی پیچھے کر دیتا، فرمانی امام جعفر الصادق علیہ السلام نو بھی پیچھے کر دیتا۔ آج مجلس اگر کل نو اے صاحبان کسے بھی معتبر قوم دے فرد کول پیڑ رکھنا چاہن تو رکھن سن بلان، اسی جو بات کر رہے ہیں پہلے بھی ممبر تے کیتی ہے، بڑے دوست آکھے کہ ویڈیو پیغام میں بات نو واضح کرو، ممبر دی بات ہے، ممبر تو وضاح چاہنا اور بڑے ادب دے دائرے وچ وہ بھی دس دینا جڑی حدیث میں بیان کیتی ہے، لیکن پوری قوم تک آواز جا رہی ہے، ذرا غور کرنا۔ عقیدہ کی میرا مثلا عقیدہ کی ہے، میرا عقیدہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ عقیدہ جڑا محمد والے محمد تو ملے ہے، میرے ماں پیو نہیں دیتا، کیونکہ میرے ماں باپ بھی اسے عقیدے اتے کاربند ہان ہیں اور میری اولاد بھی اسے عقیدے اتے کاربند راسی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس دا کوئی شریک نہیں، اس دا کوئی ثانی نہیں، وہ یکتا ہے، وہ آہد ہے، وہ ہر پہلے تو پہلا اور ہر آخر تو آخر چھے۔ میرا عقیدہ ہے کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جڑا ارادہ کرے تو 14 خلق ہو جاؤں گا۔ بابا دعا فرمانا علی بھائی، علامہ صاحب، باقر بھائی، حق دی بات ہے، بڑے محترم انداز نال پوری قوم دے سامنے حق بات کر رہے ہیں، اور اس دے بعد جو فیصلہ بھی ہو سی حق دا فیصلہ ہے، فیصلہ تو ہونا ہے جڑا قرآن کیتا ہے، فیصلہ وہ ہونا ہے جڑا محمد و اہل بیت محمد نے کیتا ہے، غور کرنا۔ اس دے بعد عقیدہ ہے کہ 7 لاکھ انبیاء سید الانبیاء رسالت امام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صاحب معراج بھی اسی روح دا نہیں مندے، خواب دا نہیں مندے، اسی مندیاں کے حقیقت بادشاہ جسمانی روحانی ہر حوالے نال بادشاہ اپنے ملک تے گئے، اور اسی یہ بھی تسلیم کر دیا کہ ایک معراج نہیں ہوئی، میں اور میرا خاندان تسلیم کر دیا کہ ایک دفعہ معراج نہیں ہوئی، ایک کئی دفعہ ہوئی ہے، ایک دفعہ دا ذکر دنیا تک پہنچ گیا، غور کرنا جواب۔ اس دے بعد علی ابن ابی طالب علیہ السلام روز غدیر توں اعلان حکمرانی علی ابن ابی طالب ہویا کہ علی ابن ابی طالب دی بیعت کروائی گئی، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، حضور 2 چیزیں دیکھ کے گئے، کتاب اللہ و اطرت اہل بیتی، اس دورے قرآن نال علی دے کے گئے، اور اس دورے بھی بندیاں قرآن نو منیا ہے تے ولایت دا انکار کیتا ہے، غور کرنا جوانو۔ ہر دورے امام بدل دے رہے، حسن مجتبی آئے، سید الشہداء آئے، زندگی اوکھی تو سوچ ہی نہیں سکتے، پیٹ بھر کے روٹی کھانا لے کی پتہ میں کی آکھ رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نال تا حق بیانی پیچھے جڑے حسینی آسی مرنا چاہنے، مولانا لے ہو گیا کہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا حسین ابن علی نو، امت کلمہ پڑھ کے تیرے میرے اتے تا گلاں دے وار ہو رہے نا، ویسے بھی جی تو حق دی آواز بلند ہوندی ہے، سامنے تاغوت اکٹھا ہو جاندہ ہے، ایو تا پیڑے ایتھے ہی تا قائم ہونا ہے۔ زہیر ابن قین عرش چھوڑ کے آئے، حبیب ابن مظاہر الاسدی آئے، عقیدہ ہے کہ 12 امام حقین اور قائم آل محمد پردہ غیبت چن، اور ہر شب جمعہ ساڑھے امال امام دی بارگاہ وچ پیش ہوں دن، ہے عقیدہ جو کوئی نہ۔ اور جمعہ دا جڑا روز ہے، اس روز نو اللہ نے دنہ دا سردار بنایا ہے، دینہ دا سردار بنا، روز جمعہ نو اللہ نے روز عید قرار دیتا ہے، 4 عیدن 4، پہلی روز جمعہ، دوسری عید الفطر، تیسری عید الاضحیٰ اور چوتھی عید غدیر۔ لیکن آندے جو جیڑی پہلی عید ہے جیڑی اللہ ہر 7 دنہ ویچ اللہ کروا رہے، چونکہ اللہ نے جدو دنہ نو مکمل کیتا تو جمعے دی عید ہوئی،
روزے مکمل ہوئے تا عید الفطر ہوئی، حج مکمل ہویا تا عید الضحیٰ ہوئی، تے دین مکمل ہویا تا عید غدیر ہوئی۔ اے سادہ عقیدہ ہے۔ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام تے دو رستے بن گئے۔ کچھ بندے در تشہد امیر المومنین دی شیعہ نے حیدر قرار دی، بصدب احترام بات کر رہے ہیں، نہایت ادب نال اپنی قوم دا ایک حقیر جیا ادنا جیا ایک نمائندہ وکیل ہون دی حیثیت نال بات کر رہے ہیں کہ ساری قوم دو رستے تے ہو گئی۔ کچھ نے تشہد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام دی گواہی نہ دیتی، وہ اپنے آیت اللہ اپنے مجتہد پیچھے ٹورے، جڑے انہاں دے نفع نقصان دے ضامن بنے انہاں دے پیچھے ٹورے، اور کچھ علماء نے بھی مجتہدین نے بھی لکھیا، فقہاء نے بھی علی ابن ابی طالب دی گواہی نو مستحب بھی لکھیا ہے، واجب بھی لکھیا ہے۔ ساری بات نہیں میں اگے جانا چاہنا، میرا شمار اور میرے بچیاں دا اور میرے گھر والیاں دا انہاں لوگاں وچ پوری قوم سن لوے کہ جڑے علی ولی اللہ دی گواہی در تشہد واجب دینے آسان۔ اللہ تو زندگی دراز ہے۔ ارے آج تو نہیں چکے سی ساتھ پوچھتا تو سی مومن آسی کوئی کنورٹڈ لوگ نہیں ہیں، اسی کنورٹڈ لوگ نہیں ہیں، ساری قوم سن لوے چکے تواڈے درمیان اسا زندگی گزارنی ہے تے تواں ساڈا پتہ ہونا چاہیے کہ اسی کی ہاں۔ اور میں آخری بار عقیدے دی وضاحت دے رہے ہیں، اس دے بعد ساڈی شہادت ہی گواہی دے سی، اس دے بعد ساڈا خون گواہی دے سی، اس دے بعد میں اپنی زندگی وچ عقیدے دی وضاحت نہیں کراں گا کہ روز روز ہن میں انہاں انساناں دے پیچھے روز اپنا عقیدہ چاہ کے ممبر تے آ جاواں، کم کرن والے ہور ڈھیر ہیں۔ سیدزادیاں بیٹھیاں کھلے آسمان دے ہیٹھ، سیداں دے بچے پہ مردن، دفنان دی جگہ کوئی نہیں، ڈھیر سارے کم میں۔ اگلا عقیدہ کی اسی کوئی مننے نہ مننے، چونکہ اسی کنورٹڈ نہیں ہاں، ساڈے کدی بھی خاندان وہابی نہیں رہے، سنی نہیں رہے، ساڈے جڑے دادکے نو کدی سکھ نہیں رہے، ساڈے دادکیاں وچ کنورٹڈ نہیں رہے، تو اسی ولایت واسطے کسے دے بوئے تے گئے ہی نہیں بھئی علی نو کتھے مننا ہے۔ اسی جو تعلیمات محمد و اہل بیت محمد، جو خبراں، جو اخبار، جو محمد و اہل بیت محمد دی احادیث کتاباں وچ بھری پئی ہے، اسی اس نو فالو کردے ہیں۔ اگلا عقیدہ غور نال سننا، امام عصر علیہ السلام دی بارگاہ وچ مجلس ڈائریکٹ، اس دے بعد سادات واسطے ساڈا عقیدہ ہے کہ سیدزادی، یہ عقیدہ خاندان اچ بھی آئی، اور اس عقیدے دی تقویت میرے استاد محترم موجود ہیں، اور شاہد مجلس میری زندگی دی قیمتی ترین مجلس ہے کہ میرے قبلہ اس حق دی وضاحت موجود ہیں، میرے بھائی موجود ہیں اس مجلس دے اندر، کہ سیدزادی ایک دن دی بھی ہے تو ماں ہے۔ اور اسی جدو اوائل اسی ایسے بندیاں نال اسی پڑھیا کہ جنہاں دے اتے الزام آئی یا جنہاں دے اتے ثابت ہو چکے آئی کہ انہاں دے گھر انہاں لوگاں نے حد کراس کیتی ہے، اور جدو ساڑھے بزرگاں نے سن کول بہا کے دسیا کہ بیٹا کائنات ناراض ہو جاوے فرق نہیں ہے، مگر محمد دی دھی ناراض نہیں ہونے چاہیے۔ اس دن تو بعد اسا حلف دیتا میں علم پاک تے، علم حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام تے کہ اسی نہیں پڑھاں گے، اور اسا نہیں پڑھیا۔ حرمت سادات واسطے اسا نہیں پڑھیا، بزرگاں دے حکم تے، اپنے والدین دی تربیت تے، اسی ایک خدام آل محمد، اسی ایک ویلفیئر بنائی خدمت سادات واسطے، خدمت مسلمانہ واسطے، مومنین واسطے، جس دا کام دنیا دے پاکستان دے 19 اضلاع وچ اور پوری دنیا دے سامنے کسی اس واسطے کی کر رہے ہیں، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، سادات واسطے اسی کی کر رہے ہیں، کتنا درد دل رکھنے ہیں، اپنی بات مرونن کان اگر کوئی سن گستاخ سادات ثابت کرنا چاہتا تو پہلے کر کے بھی کھاوے، ورنہ اگر ملک غلام جعفر تیار قبلہ صاحب کی اگر زبان اس بات تے آ گئی بھئی بطول نال مخلص کون ہے تے سیدہ دا دشمن کون ہے، تو پھر قبراں دے اندروں جڑے مردے کفناں چ پئے پھر انہاں دی بات بھی ہو جائے گی، لیکن اسی امن چاہنے ہیں۔ سادات دے حق تے بات آگی کہ سیدزادی ایک دن دی بھی ہے وہ ماں ہے، اور سیدزادی دا غیر سید نال جڑا عقد ہے وہ اسی حرام سمجھ دے ہاں، اسی نہیں حرام سمجھ دے،
اسی حرام نہیں سمجھدے محمد و اہل بیت محمد و اہل بیت محمد اور یہ وجہ کہ جوانوں جیڑے لوگ اس عقیدے دن کدی اسا انہاں نے اپنی مجلس وچ نہیں بلایا. وسیم عباس دی لالیاں ایک چھوٹی جہی دعا دی قضاداری ہوندی ہے جس دا نہ اشتہار ہوندا ہے، نہ جتھے فوٹو سیشن ہوندا ہے، نہ بڑا کو رش ہوندا ہے. اسے چسی کدی بھی ایسے لوگاں نو دعوت نہیں دیتی کہ جیڑا آندا ہے عقیدہ ہے کہ سیداتی نال نکاح جائز ہے. جبکہ جیڑے لوگ حرمت سادات دے دعوے داران انہاں اپنے جلسیاں تے ایسے لوگاں نو پڑھایا ہے جنہاں دی ویڈیو موجود ہے کہ میرے سامنے سیداتی دا نکاح غیر سید نال ہویا ہے. اساں دو نمبری نہ کیتی تے نہ کرسائیں، امکان ہی پیدا نہیں. بات اج کرن دا مقصد ہے جوانوں، مجلس سیال کوٹ ہو رہی ہے، دین دی عظمت پہ بات کر رہے ہیں کہ دین کوئی پھلان دی سیج نہیں، اے دین کوئی تختان دا راہ نہیں. اللہ امیر المومنین جس نو بنایا اللہ اس نو زمین تے بہایا. مولانا صاحب ایک بحث ہو رہی ہے، اس بحث سے چگے میں آکھیا بھی یہ جڑا دین ہے نا، جدو دین تے ٹرسو تے دین تا راج کے روٹی بھی نہیں کھامن دیندا. میں آکھے دین تا راج کے روٹی بھی نہیں کھامن دیندہ، روٹی بھی اتنی ہے حلال. وہ جیڑا حلال راجک نہیں کھان دیندہ وہ حرام دے نیڑے کی میں جان دیندہ. دین اللہ دا دین روٹی بھی اتنی کھانی ہے کہ ادھی بھوک. حضور فرمایا اونا ہو سے لے دسترخوان تے جدو بھوک ہے کھاد دے تو نہیں کھانا. بھوک ہے پھر آنا ہے تے جے بھوک ران دیئے چھوڑ دے. دین ہے دینوں ہو سی جیڑی محمد تے محمد دے نائب دسن، دینوں ہو سی جیڑا قرآن دسی. اس دے بعد میں اگلا جملہ آکھیا، میں آکھیا کہ دین تا جمعے آلے دن شیر بھی نہیں پڑھن دیندہ. ہاں جی، دین جمعے آلے دن شیر شاعران دے لکھے ہوئے ہوندے، شاعر کوئی معصوم نہیں ہوندہ. آج کل دی بات کر رہے ہیں، جس اثر چسی جا رہے ہیں اسے اثر دی بات کرنی ہے نا. شاعر کوئی معصوم، اگر شاعر معصوم ہوندے تو کدی بھی نہ دے لکھے ہوئے شیران تے پرچے نہ ہوندے ذاکراتے. حدیث جیڑی میں پڑھی ذرا سن لینا. میں آکھے جی حضور علیہ السلام یہ جڑا دین ہے یہ نہیں پڑھن دیندہ جمعہ والے دن شیر. ان دے بعد جناب باویلا جڑے شعراء کرام آن جڑے شاعر ہیں انہاں بھی تھوڑا جے تذبذب ڈھیر سارا پیدا ہو گیا، مختلف پوسٹاں مختلف شروع ہو گئے. لو جی یہ جڑی شاعری سے تک قصیدہ بھی ہے بند بھی محمد والے محمد شیر دی بات کیتی ہے، میں بھی شیر دی کر رہے ہیں. تے جیڑی ان حضور نے حدیث سارے تو پہلے تواڈے معتبر کتاب سکا بن شیخ محمد عباس قمی جنہاں دی لکھی ہوئی دعاواں دا مجموعہ کتاب مفاتیح الجنان، جنت دیاں چابیاں، مفاتیح الجنان جیڑی ہر شیعہ دے گھر موجود ہے. نہیں بھی ہے تو اس تو استفادہ نیمہ شعبان ماہ رمضان ذی الحجہ وچ لوگ استفادہ حاصل کر دیں. اس دے اندروں میں جیڑی حدیث پڑھی ہے یا تا لوگ جن نے استطراز کیتا ہے وہ میرے بھائی ایک بات دس دین کہ کیا تواڈا شیخ عباس قمی علیہ رحمت یقین نہیں؟ جن نے اعتراض کیتا ہے بس ادبہ احترام کہ جن نے اعتراض کیتا ہے کہ اے شیر علی گل کیویں ہوئی، کیا انہاں سارے نو آکھ رہے ہیں کیا تواڈا مفاتیح الجنان تے یقین نہیں یا شیخ عباس قمی علیہ رحمت تواڈا یقین نہیں یا تواڈا محمد مصطفیٰ تے یقین نہیں؟ چھوڑ دے ہو کہ وسیم عباس کون ایک نطفے دی پیداوار ہے اور جس دا اختتام ایک مردار تو علاوہ کچھ نہیں. جیڑا جمعہ تے ناپاک جیڑا مرسی تے ناپاک. تسی ایک ایسے انسان دے پیچھے تسی محمد مصطفیٰ دی حدیث نو جھٹلایا ہے. اس تو پہلے کہ تسی میرے تے اٹیک کرو سارے تو پہلے میں تمام لوگ جواب دیو کہ جیڑے بول رہے ہیں
جڑے میرے بغض رسالت ماب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث دا انکار کر رہے ہو، دسو مفاتیح الجنان تے یقین نہیں، شیخ عباس قمی علیہ رحمت تے یقین نہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث تے یقین نہیں، یا امام جعفر و صادق علیہ السلام دی حدیث تے بات صرف جمعہ دی فضیلت ہو رہی کہ اس جمعہ ذکر اذکار دا دن نے، اللہ دے قرب دا دن نے، اس سے شیر بھی نہ آکھو، اللہ دا ذکر سارے تو وڈا اس دن دا عمل محمد و آل محمد درود پڑھنا، اس تو بعد وڈا عمل اپنے مرحومین دیاں قبراں تے جانا، اس تو بعد وڈا عمل صدقہ و خیرات کرنا۔ ذرا ان حدیث سن لینا، حدیث مبارکہ صفحہ نمبر 81 موجودہ مفاتیح الجنان دے 81 نمبر صفحے اتے صحیح حدیث او تو تصویر بنائیے جڑی میں تو اندس رہے ہاں۔ صحیح حدیث میں امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حالت روزہ میں، حرم میں، حالت احرام میں اللہ دے گھارے جدو احرام پایا ہوئے، اور اگلی بات، اور شب جمعہ اور روز جمعہ میں شیر کا پڑھنا مکروہ ہے۔ اگر تسی یاد ہو کہ حدیث ضعیف ہے اور حدیث ٹھیک نہیں تو ساری زندگی تو اس قوم دا کھاتا ہے، ایک مہینے دی کمائی لا کے کوئی ایک ادارہ ہی بنا دیو جی تو پتہ لگ جاوے صحیح حدیث کیڑی ہے تے غلط حدیث کیڑی ہے، کہ رقبے ہی بنانے نا، کوئی سان بھی تک اسے راہ دسو۔ اگر اسی مفاتی پڑھ دے ہاں تو تسی یاد ہو لو جی حدیث صحیح، اگر یہ ضعیف ہے تو صحیح دسو صحیح کیڑی ہے۔ ساری زندگی جو حسن بھائی ساری ایڈوکیٹ ہو، ساری زندگی جو اینا کھاتا ہے، اسی نال جڑا ساڑھے ذمہ کام میں ساڑھے ذمہ کرو، حدیث ختم نہیں ہوئی۔ اگے مولا فرما رہے ہیں شیر بھی بات ہو رہی، ہون اینا کی چلاکی کیتی ہے، ویچ مرثیہ بھی پا دیتا، ویچ دیبل خزائی نو بھی پا دیتا، فرزدق نو بھی پا دیتا۔ او بھائی اگر اونا شیر پڑھیں تو اونا اس ٹائم پڑھیں جدو حجت آکھیں نا، فرزدق نے شیر پڑھیں تو امام سجاد علیہ السلام دی موجود، اور میں قطن محمد و اہل بیت محمد، اور میں کسی ایسے شیر دی میں کوئی خلاف ورزی نہیں کر رہا یا مخالف نہیں بول رہا، میں صرف حدیث رسول ثقلین جمعہ دی عظمت میں لفظ جو حدیث لکھی ہو پڑھی۔ اگر تسی یاد ہو کہ حدیث ضعیف ہے تو وقت بے کے فیصلہ کریے تے وکھریاں کریے قوم نو۔ اگر آج دا تو آڈا ایک نامور ذاکر جے سنو تسی یاد ہو کہ ساڑھے ملک دا نامور بندہ ہے، اگر وہ حدیث پڑھے تو تسی اتنا انتشار دا شکار ہو جاندے ہو تو کل جدائیں آن والے بچے حدیثہ پڑھتے ہیں تو انہاں دنیا کی حال کرسی۔ تو اس واسطے چاہیے تھا نا کہ میٹنگ بلاؤ، میٹنگ بلا کے سارے فنڈنگ کرو، پیسے پاؤ، حدیث رسول ثقلین تے ور کرو۔ اچھا آگے مولانا کو بھی پوچھے اگو جڑا راوی پوچھنا والا اے اہم بات ہے، جنہاں آکھیا بھئی یہ فلاں حدیث ہے تے جی یہ مرثیہ ہے تے فلاں ہے۔ میرا خود دادا محمد نواز خان نے مرثیہ لکھے، اسی آپ مرثیہ روز پڑھ دے ہاں، باندیاں مروڑ کے وہ ساڑھے بغض چینج پیش کر دیتا بھی اس نال لڑنا ہے، باہمیں رسول نال لڑنا پوے۔ رسول اللہ تین گلاں دا جواب دیو، کیا مفاتی تے یقین نہیں، کیا رسالت ماب دی حدیث تے یقین نہیں، سکہ محمد عباس ہے محمد شیخ قمی تے یقین نہیں، یا رسول اللہ چھٹے امام تے یقین، اگر اناندے تے یقین نہیں تے توڑا مذہب کیڑا ہے؟ پھر اعلان کر کے وکھرے کیوں نہ ہوندے؟ راوی نے عرض کیا کہ شیر خواہ مبنی بر حقی کیوں نہ ہو۔ 81 نمبر کھولو مفاتیح الجنان، شیر خواہ مبنی بر حقی کیوں نہ ہو، فرمایا ہاں شیر اگر حق ہو تو بھی اس سے پرہیز کرے، کوئی استثناء نہیں ہے اس دے اندر۔ لیکن اس دے علاوہ ایک اور دوسری حدیث اے تو انہوں کوئی نہیں لبنی، چونکہ تو آڈی یہ طلب ہی نہیں، تو آڈی تو طلب شرارتاں، تو آڈی تو طلب تقریب کاری، تو آڈی تو طلب قوم دی خدمت ہے نہیں۔ جنہاں دیا ہے انہاں دے نال نہیں بات کر رہا، وہ اس دا جواب بھی نہ دے سن۔ یاد رکھے جوانوں اگلی حدیث میں علماء تو پوچھے کیونکہ میرے دل لے درد ہے، باڈے چ بھی ہو سی اللہ تو نصیب کرے، میں اپنے دل دی بات کر رہا۔ میں عالم دین نال سوال کیتا، میں کہ قبلہ حدیث جڑی لکھے سے استثناء نہیں ہے، کسے نو بھی استثناء نہیں ہے اس حدیث تو، کہ کوئی شیر تسی روز جمعہ نہیں پڑھنا، اللہ دا ذکر محمد و آل محمد درود تسبیح و تحلیل چرانا۔
تو انہوں نے فرمایا ہاں یہ حدیث موجود ہے، لیکن ایک اور کتاب حدیث موجود ہے کہ تسی جمعہ لے دیں ہر شیر تو باز رہو اللہ، مکمل حدیث میں غلط نہ پڑھ جاؤں، نہ فرمایا ہر شیر تو باز رہو مگر سوائے اس لئے کہ ذکر محمد و آل محمد نو کر سکتے ہو۔ یہ آسان لبھی ہے، تو سا نہیں لبھی، تو کل ٹائم ہی نہیں، تقریب کاری تو وقت ملے تا ٹائم تو سی دسو کسے نو۔ پہلی حدیث جڑی میں پڑھی ہے روز جمعہ دی فضیلت نو بیان دینو جڑی محمد تے محمد دے پتر دے سن۔ دوسری حدیث ہے، حدیث معتبر میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص شب جمعہ یا روز جمعہ میں ایک بھی شعر پڑھے علاوہ اس گناہ کے کہ وہ شب جمعہ روز جمعہ میں کیے ہوئے ہر عمل کے ثواب سے بھی محروم رہ جائے گا، ایک اور روایت میں ہے کہ ایسے شخص کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اے دو حدیثاں روز جمعہ اور دین دی فضیلت نو واضح کردے ہوئے یہ دو حدیثاں جوانوں میں پڑھی ہیں، جس دے بعد ایک طوفان بربریت طوفان ظلم ایک برپا کیتا گیا۔ ہمیشہ سچ کہوں تو سزاوار کہتے ہیں، باقی رہ گی گل فرزدق شاعران دے بالخزائی شاعران وہ نئی مولد آج دے کیڑے شاعر نو امام زمانہ نے آکھے کہ تو ہے شعر لکھ۔ میں کسی دی مخالفت نہیں کر رہا، شعراء کرام بھی موجود ہیں، اے اپنی سوچ نو دین نہیں آکھیا جا سکتا۔ کدی بھی یہ سنو، اور جدو دین اس دنال میں قرآن حکیم دیا دو تین آیتاں بھی جڑی انہوں بھی میں پیش کر چکے ہیں جوانوں، اور میں یہ شاعری انہاں بدیہ دی بات کر رہے ہاں جنہاں نے توڑے سامنے کی کچھ نہیں لکھیا تو کی کچھ نہیں ذاکرہ نے پڑھے، اور اس دے بعد جس عجیب حالات قوم رہی ہو ساری توڑے سامنے ہیں۔ لیکن ایک اللہ میری اس موضوع نال نہیں جڑیاں میں سیال کوٹے چاکو تو جمعے دی فضیلت اج میں گل کیتی ہے تے انہاں گفت کے مرثیہ تے بند تے نوہ، یہ تو این عبادت ہے۔ اگر جناب ابو طالب نے اگر حضرت ابو طالب نے شعر پڑھیں تو حضرت ابو طالب شاعر نہیں، اللہ دی حجت ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب پڑھیں تو خود حجت ہیں، پاک بی بی عالیہ سلام اللہ علیہ پڑھیں تو خود معصوم ہیں۔ دین اپنی مرضی دا نہ نہیں ہے جوانوں، میرا جڑا مقصد ہے جوانوں وہ صرف اور صرف اگر میں بات کردا تو محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام تین سوال آخر تھے۔ کیا توڑا حدیث معصوم تے یقین نہیں؟ اگر توانوے حدیث میں وہ حدیث بیان کیتی ہے جس بندیاں سمجھے کہ ساڑی ملامت ہو رہی ہے، دو ہی راہ ہیں، یا حدیث رسول ثقلین دا اقرار کرو یا پھر قوم نو اے دسو کہ توڑا سکا تے یقین نہیں، محدث تے یقین نہیں، مفاتی تے یقین نہیں۔ لیکن رسالت امام اور میں کدی بھی نہ سوچ سکتا کہ لوگ حدیث رسول ثقلین دی آڑ وچ اور فرمان امام جعفر صادق علیہ السلام دی آڑ وچ اور قرآن حکیم دیا آیتاں نو میں پیش کیتا۔ کچھ بندے آکھیا جی قرآن بھی تو شاعری ہے، اندازہ کرو قرآن جنے قرآن بھی تو اللہ شاعری وچ نازل کیتا ہے، تو اللہ کی آکھ رہے نا لوگاں نو وما علمناہ الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذکر و قرآن مبین۔ یہ سورہ یاسین دی 69 نمبر آیت ہے، اور ہم نے اپنے پیغمبر کو شعر کی تعلیم نہیں دی۔ قرآن نو شاعری آکھن آلے ہو، ہم نے قرآن دی منی ہے، حدیث دی منی ہے یا انہاں دی منی ہے؟ کس دی مننی ہے جوانوں؟ خواہشات نو دباؤ، خدا دنانے مر جانا ہے۔ اور اگر اس تو بعد اگر بات نہ رکی تو اس تو اگلا سلسلہ بھی جڑے لوگ کر رہے ہیں وہ بھی کتنے کو لوگ قوم نال مخلص ہیں۔ انہاں دی بھی ایک ایک چیز میرے کل موجود ہے۔ میرے بزرگاں میں پہنچیاں تو نہ میں بڑا ڈانٹے ہے، فون تے بھی انہاں ڈانٹے ہے، مجلس پاک کے بھی بیٹھے ہیں ڈانٹے، اور میں انہاں دی بارگاہ وچ میں عرض کرنا چاہنا اگر اے حدیث رسول ثقلین اور اے قرآن دا فرمان اور ائمہ تحرین دا فرمان اگر اے شیعت نہیں تو میں آج اعلان کر دینا کہ میں آج تو بعد ممبر تے نہیں آواں گا۔ ذاکری بھی یہ نہیں لے کے دیتی، اے ہی مکا دین، اے نہ مکان تے نہ تھو نہیں مک دی۔
بطول دے پتر دی بارگاہ وچوں منگ کے دیتی ذاکری نہ میں نے، اور جتنے بھی اسی ذاکرین انہاں دے سائے تلے آن۔ امام زمانہ دی غیبت کبرا دی قسم چاہ کے پیادے اس قوم نہ ایک ٹکے دا لالچ نہیں جے ایک ٹکے دا بھی ہوگے، جڑے دے رہے ہو انہاں دا ثواب موجود ہے، وہ بلکہ اتنا تھوڑا پہ گیا کہ اپنے اساس سے ویچ کے ان کام پورے کرنے پہ رہے ہیں، اور ویچ دیاں گے انشاءاللہ، ویچ کے جاواں گے، کوئی شاید وڈی لائے کہ نہیں جاواں گے، بس مہلت منگی ہے رب تو، تھوڑا وقت لگ سی چیزاں دے وکڑنے چ بھی ٹائم پہ لگدا ہے۔ قوم تو امداد منگی ہے، سادات دے گھارے حرمت سادات آلے میرے نال آؤ، میں تن پورے 270 گھر لڑ گئے سیازادیاں دا، ٹینٹ کوئی نہیں سیازادیاں کو لوتے، حرمت سادات نہیں ہے۔ میں نے گستاخ سادات ثابت کرن آلے ہو جڑی میرے کل سینکڑاں دی تعداد ہے سادات دے گھران دی لسٹ ہے، تسی سن گستاخ سادات آ کرے ہو۔ اس ممبر دی زندگی نالو اس قوم دی جڑی خدمت آلی زندگی وہ زیادہ پر لطف ہے۔ اگر حدیث رسول سکلین تو آڈے اگر مزاج تے پوری نہیں اتری تو اپنا راہ بدلو، اپنا انتخاب حدیث دے مطابق کرو، تے جے نہیں ہوندہ تے بعد محمد مصطفیٰ نہ لڑو، حدیث تے باس کرو، تسی میرے تے باس شروع کر دیتی ہے، ڈھکمانا ہو گیا تے مکسر ہو گیا تو انہیا نہیں آندہ۔ میں خدا دی قسم ہے، میں سلاب زدگان دی مدد تیرے ہاں اتھے گئے ہاں، نماز دا ٹائم ہو گیا ہے، او بندے بھی جیڑے ہن میرے نال جو انہاں کے دی جماعت چا کراؤ، میں کہا یار جماعت تا کرا دے وہاں، لیکن کچھ بندے ایسے ہیں جڑے اپنے متحد دے مطابق جڑے تشہد ولایت دی گواہی نہیں دین دے، لیکن جدہ میں پڑھی ہو نہ میرے پیچھے پڑھی ہو نماز جیسے جلی ہو میری ولایت دی گواہی۔ بابا جی زندگی امانت ہے، علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرمایا کہ قبرستان بھرے پڑے ہیں ان لوگوں سے جو اپنے حق پر اس وجہ سے نہیں لڑے کہ کہیں مارے نہ جائیں۔ تو جی میں مر ہی جانا ہے تو سچ بول ہی لین دیو میں نے، مجھ بھی تو مر ہی جانا ہے۔ اور ایک معصوم دا فرمان نے دو حدیثہ مفاتی دے اندر، اور روز جمعہ دی فضیلت اتنا کہ میں کسی شاعر دے خلاف جملہ میں خود شعر لکھ لینا کسی ٹائم۔ میرے دادا شاعران، میرے والد محترم شاعران، بھائی ساجد اکرام جان دین دنانتا جنہ قصیدے ہی اپنے ساری زندگی لکھ کے پڑھے، اور قرآن حدیث ہی چو قصیدے پڑھے، وضو تے پڑھے، نماز تے پڑھے، اسی کوئی تو اڈے کو اسی کوئی صبح کوئی دیاڑی دے چکر ہے نہیں نکل دے بھی اتنیاں پڑھنیاں تے اتنیاں۔ میں تو صاحبان نے ممبر میں مشورہ دیتا ہے بھی یہ 4 دیاں دی زندگی دے پیچھے اپنے واجبات قضا نہ کرو، کوئی اپنا واجبات قضا، اور حرمت سادات وستے ساڑی جان کل بھی قربان ہے، ساڑا کم تو بیکھو سی کی کر رہے ہیں، ایمیں گھرو بے کے تیر ہوا چلا دیں دے ہو۔ دست بستہ گزارش ہے اور حدیث دا سلسلہ پیش ہوندہ راسی محمد و اہل بیت محمد دا صدقہ۔ اس وچ محمد ہاں ایک اور مشورہ دینا ہے، نہ سارے علماء نو اپنے انو جڑے ممبر والے لوگ ہیں اور ذاکرین ہیں ان کے رل کے بہ جاویے، کوئی ایک ادھا سودا ویچ لویے جو کول اکاؤنٹ وچ پیسہ نہیں، تو اس این آمن والے بچیاں واسطے کوئی ایک ایسا نظام قائم کر دیویے تاکہ تو جڑی چیز بیان ہوئے ایک ادارہ ہو جاوے جس دے اندر چھان بین ہوئے محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام دے فرامین دی جڑے آئی تسی آکھ رہے ہو کہ ضعیف ہے، اتھو ذاکرین نو تسی مضامین دیو، ذاکرین نو حدیث دیو، اس دا ایک گروپ بن جاوے، واٹس ایپ تے گروپ بن جاوے، اس واسطے ادارے دی بھی لوڑ نہیں، یہ بیٹھے کے جبے کے بھی کام ہو سکتا ہے، لیکن کام کرنا کوئی نہیں چاندہ جوانوں۔ خدا اس قوم دی حفاظت فرماوے۔ میں نہایت ہی ممنون و مشکور ہاں استاد محترم قبلہ دا بھائی باقر رضادہ اور بالخصوص بھائی علی عمران جعفری صاحب کے جنہاں مشتاق شوروں میں بہایا، اور میں بھی بس ایک کو بھرا ان دے دعوے نال بہا لیا، اور اسی جدوں بھی نکلے ہاں ہر کوئی قوم دی خدمت واسطے نکلدا ہے، لیکن جوانوں یاد رکھا ہے ساڈی خوشی صرف تہاڈی خوشی وچ ہے، سن کوئی پوری دنیا گواہ ہے کہ سن کسے نال کوئی ظاہری کوئی لالچ نہیں، لالچ ہے تو اس قوم دی اے دنیا تجوریاں دے منہ کھول دیتے ہیں بھی انہاں نے مار دیو۔ پیچھے بھی میں آکھیا جوانوں کہ کی ہو جاندہ ہے، مسجداں وچ بم مار دیتے گئے، 80,000 جوان، اے اس ماں تو پوچھو جڑی پال کے جوان کر دی۔
یہ اس ماں تو پوچھو. اور انہاں شاعرہ نے کی کیتا؟ چھوڑ دے اگلی باس میں نہیں کرنا چاہتا. بزرگ بیٹھے انہوں نے ڈر تو نہیں کرنا چاہتا. اور اگو پھر کوئی اگر کوئی جواب آئے تو پھر انہاں نہیں عرض کر سا کہ پھر انہاں شعراء نال پیڑ رکھن. اس مشن ہو وجہ سے پوری دنیا دیکھے کہ ساڈا مشن کی ہے اور انہاں دا مشن کی ہے. اگر وہ حق تے ہوئے تو اسی انہاں دے نال کھڑے ہو جیسا ہے. جی اگر اسی حق تے ہوئے تو سان حق والا کام کرن دیوے ہے. بشک ساڈے نال نہ کھلے. ساڑیاں تو لتاں نہ چھکو. بزرگ فرما رہے ہیں وہ بندے علی تو نہیں کھلوتے تو کون ہے؟ یاد رکھے جوانو حق دے راہ تے خاتمہ بالخیر کس نو آتے ہیں. جس حق منیا تے موڑ حق تو ہٹیا نہ ہوئے. خاتمہ بالخیر کس نو آتے ہیں؟ حق نو مان کے تے موڑ پیچھا بندہ ہٹ گئے ہوئے تو خاتمہ بالخیر نہیں ہوندہ ہے. خاتمہ بالشر ہوندہ ہے. جوانو نماز نو نہ قضا کرے آئے. ذکر دی فضیلت تا پہلے پڑھ. روز جمعہ دی فضیلت تا پہلے پاڑے کی روز آئی جوانا. اے او دیں اس دن نے جتنیاں رنیاں نہیں زہرا دیا دیا. میں نے کسے ایک کتاب اچ بکھا دیو میں تقریری نماز روزہ تے ولایت کرنیاں چھڑ دے سا. کسے ایک کتاب اچ بکھا دے جے علی دی تھی شام دے ویندیاں تائیں کوئی نماز قضا کر کے ایک بکھا دے. امام سجاد تو پوچھا ہے مولا تو اڈی پھوپھی دی عبادت. سید الساجدین علیہ السلام نے فرمایا میں بھی سید الساجدین مگر عابدائے میری ماں زینب. ہوئے میں صدقے ہو جاؤں. اے مولا تسی سید الساجدین تے عابدہ تو اڈی ماں زینب عالیہ. سید سجاد خون رو کے فرمائے جو کہ میریاں پھوپھیاں شام دے راتے بین پلان اٹھ دی کانڈتے نماز شب بھی قضا نہیں. علی دی تھی اٹھ دی کانڈتے نہیں چھوڑی تو صحت نال چھڑ دیتی ہے. مندن اسلام نو پر زندگی اپنی مرضی نال سود حرام خوری شراب خوری زنا کاری ساریاں چیزاں کرنا چاہتے ہیں. لیکن مسلمان بھی اسی طرح جوانوں دوسرا بھی رستہ ہے. اس دروازے تے اسلام آکھ لو دین آکھ لو قرآن آکھ لو رسالت آکھ لو ولایت آکھ لو. دو طرح لوگ ہیں. ایک کوئی جڑے زندگی اونجی گزارنا چاہتے ہیں جویں محمد و آل محمد آتے نتیجہ کچھ ہوئے. اور اسی اونا لوگاں چی کھلون دی کوشش کر رہے ہیں کہ زندگی جیڑے بھی تھکے ہوئے ہیں 2 بجے گھر کیوں نہیں اپڑے مگر اٹھنا ہے ادھے پونے گھنٹے بعد اس دی بارگاہ کھلونا ہے. کیونکہ وہ ٹائم میں جیسے امام زمانہ نہیں ستے ہوئے. اے وہ ٹائم میں جس ٹائم میں چلی دیاں دھیاں نہیں ستیاں بھرا مرا کے فجر لے اٹھنا ہی اٹھنا ہے. چونکہ اللہ دی رضا ہے کہ سورج چڑھ دے تے شیطان سارے سورج نو سجدہ کر دیں پرستش کر دیں. اللہ چاہتا ہے کہ انہاں دے سجدہ کرن تو پہلے میرے بندے میرا سجدہ کرن. تو میں ہر حال چھڑتا کہ میرا شمار بھی انہاں بندیاں چی ہوئے جڑے شیطان نو سجدہ کرن تو پہلے رحمان نو سجدہ کرن. لوگ جدو حدیث سنا رہے ہیں لوگ آتے ہیں جی بالکل ہے مولا فرمان لیکن میں انہوں نے آتا ہے لیکن تو بات تو اڈی زندگی ہے. میری اتنی زندگی ہے جتنا محمد و آل محمد نے فرمایا ہے. بس وہ نہ آکھیا ہے مال دیو اللہ دے ناتے تے دینا ہے. وہ نہ آکھیا ہے بھئی غریب غربہ دا حیا کرو تو راضی ہوندہ ہے تے دینا ہے جان بھی دینی ہے. اس دا حکم ہے خمس داد دا حق کے 5واں حصہ دیو. خمس تے تنے بول دے تے خمس تے تنے تسی تقریرہ کر دے. پاک سین دا حق کھان والے تے لعنت بھی کیتی جان دیو تے حق بھی کھاتی جان دیو. بطول حضرادہ سچ کہوں تو سزاوار کہتے ہیں. خمس حق کے بطول دے پتران دا اور پوری دنیا نو آکھ رہے ہیں خود جاؤ. 75% پاکستان ڈوب گئے تے سیازادیاں بڑے اوکھے حالات چن چولے بھی لڑ گئے. پیمنٹ پوری نہیں ہو رہی. شیعہ سنی جڑے بھی رول گئے نو سیلاب وچ اور مکان اس نو تحفہ دے دیاں گا اور جڑے پیسے دے گا اس دی طرفوں میں اس مشن چلا دے ماں گا. لاہور دے اندر ہے اگر کوئی رابطہ کرنا چاہے تو بعد جو سڑنل کر سکتا. مخمس خمس دیتا ہے اس میں مال دا. بطول دے پتران دا حق دیتا ہے کھاتا یا نہیں. اتنا ماری ہے مسلمان علی دیاں تھیاں نو. سید سجاد تو پوچھے مولا ڈھیر تکلیف کیسے لے ہوئی ہے.
سید سجاد فرمائے ڈھیر تکلیف اس سے ہوئی آئی جدہ شام وچ بندے آکھیا پتھر مارو علی دیاں دیاں آج وہ آئی کی تیئے تیری نسل آباد راسی میں تن دعا دے کے جا رہے ہیں تیری نسل آباد راسی میں تن دعا دے کے جا رہے ہیں میرا ویر اللہ تیری ہائے قبول فرماوے اوہ میں صدق ہو جاما جوانوں اس سے تکلیف ہوئی جدہ اعلان ہوئے پتھر مارو علی دیاں دھیاں آ گئی ہیں ہر کہیں سنیا سانگ شبیر سنیا نیزے تیلی اکبر سنیا آن محمد سنیا حبیب سنیا طاہر عبداللہ سنیا ہے کوئی ہائے کرنالا پر جیویں گھوڑے دی گردن نال کوئی دین پیچھے ٹرنا ہوئے دین تے عمل کرنا ہوئے دین تے عمل کرنا ہوئے تو سر نیزے تے بھی قسمت آلہ چڑھ دئی ورنہ شام تائیں گھوڑیاں دے گلانچ کدی یہ زانو تے سار لگ دائی کدی یہ زانو تے محمد رسول اللہ پڑھنا کوئی سوکھ ہے علی ولی اللہ پڑھنا کوئی سوکھ ہے آئے کر کے رونا لیا روندہ ہوئی جاندہ جوانوں اے اس دا سارے جڑا بہنہ دا مان آئی قاضی آدھنا مارو شام کھا گئی مرحبا اوکھی دعا کوئی جھولی خالی نہیں جائے گی عباس درمان نجدے پھرا ہومنا آئے کر کے روانا لیا شام دے بازار دو عورتاں جن ہتھاں وچ پتھر چائے ہوئے ایک عورت آدھی ماں کہتے گزرے بہنے اے آدھی میں ساریاں کو نہیں مارنا میں ان مارنا جڑی بازار وچ بہے کے ٹر دیئے میری ماتمی نال گلے ہائے کر کے روانا لیا دیئے انج لگتا ہے یہ زینب ماتمی جوانا زینب دا نام آیا ابا دے سر نے تھوڑے دکھتا مچھلیا اٹھے آئی جتے لاہور علی ملکہ زخمیہ اے کوئی ماتا کرنا لا تڑپ کے پیادہ رکھیا ہزار چھاٹ دے دین کے اوکھاوے لئی بی بی آدھی دس میں پٹھا بھیا بھین شام آگئی کٹیوں یرگا جو سرکار عباس وین آیا ہے خطرہ وچا بازار روپیہ تے کرنا ہے دفاع کیڑا دفاع سیدہ جائے ہون نہیں رسنا میں ہاں بھین غازی دی دے اپنا کیا دیوے پھرا میں کیا کوئی تیر گان لی دیا دین بازار چانا بولے آئے کر کے رونا لیا سید آواز آیا ہر چوک تے آنکھ میں زینب موہوالا نال لکھا کے اسی کیا تینو زینب سمیں میں صدق ہو جاواں ہو میں دارین قربان کر دے ماں جیوہ بالت تیری آنکھاں جتنے رو دے پیو جناب دیو جیندہ پھرا بھائن دے سامنے رو پوے بھائن مک جان دیئے تیجے پٹھا پھرا روے ایج تڑپیے جرسیاں ٹوٹ گئیا بھائنہ دی قطار چل کھڑی ہے جتھے اور میں پتھر چاہ کے کھڑی ہے رو گیا دی من مارو میں وطری تھی بھی علی دی ہائے نام رسول لدیاں دھیاں میں پیادے بدلے دھیاں اتنے بدلے دیتے جو بازار چاہ گیا تن میں کتنے دینے کوشن جوانوں تیری میری تمنزلی کوئی نہیں آدھی دیا دھیاں نہ رنگ ویک بازار چاہ روانہ لو اتنے پتھر لگے جو علی دیا دھیاں دے سارے زخمی ہو گئے اے آدھی میں تو ان مارے آئے تو کین مارنا ہے آدھی ان مارنا ہے جہدی عمر 4 سال ہے ماتمی نال گلے بھی تڑپ کے بیا دیا عباس پتھر سکینہ نو لگیا میں بھائن نہ برسا روانہ لغادی سرکار دے سر پرواز کیتا ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں
اقران سماعت فرمانے کہ 4 ربیع الاول بروز حقہ یعنی پرسوں موضع کلچیاں بٹیاں میں سالانہ مجلس اعزا ہوگی، جس میں جناب آغا سید عطاء حسین قادری صاحب، جناب سید اقبال حسین شاہ صاحب، جناب غلام عباس فریدکا صاحب، جناب قاضی غلام عباس قمی صاحب، جناب سائیں اتصال منظور صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ تو جناب زبان علی عمران جعفری صاحب۔ حسین جانتے ہیں، 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 دیار نور بسانا حسین جانتے ہیں، زمین پہ عرش سجانا حسین جانتے ہیں۔ سلامت رہو بھائی، ہاتھ اونچا کرو۔ حیدری دیار نور بسانا حسین جانتے ہیں، زمین پہ عرش سجانا حسین جانتے ہیں۔ اتنا بولنا جو میں اگلی منزل تک تین دعا کر دا جاواں، بالکل تر و تازہ تے فریش ہو جاؤ تسی۔ حسین جانتے ہیں، کیا جانتے ہیں حسین؟ میں گل کڑی پیادہ کروں، حسین کا پتر سے کو پر دیے ورنہ کرم، حسین کا پتر سے کو پر دیے ورنہ بنا پروں کے اڑانا حسین جانتے ہیں۔ بہت مہربانی، ایک شعر میں اور بھی تلاوت کردہ، کرم حسین کا فطرس کو پر دیے ورنہ بنا پروں کے اڑانا حسین جانتے ہیں۔ زمانی ایک بات کرنے لگا، اگر ایدہ لطف لو، کیا جانتے ہیں حسین؟ حاضر بیٹھے ہو تو بالکل فریش ہو جاؤ۔ میں ایسا شعر ہدیہ کرا پیادہ، کہا رسول نے سجدہ طویل کیسے کروں، کہا رسول نے سجدہ طویل کیسے کروں، کہا حسین کے نانا حسین جانتے ہیں۔ دعا منگیا کر شالک سے بہن دا ویر نہ مرے، جے تقدیر دا پر لگ جاوے
सुखे किया लिया बहन दा वीर मर जावे, अमीर ना होवे गरीब होवे, बहन भी अमीर ना होवे गरीब होवे, बहन जानदी होवे मेरा मेहनत मजदूरी करदा दुनिया तो टुर गया। ओ बहन भावे पिंड मंगे भावे शहर मंगे, मातमियों 40 दिन दे अंदर मोए वीर दा चेलम जरूर कर। और मैं दरैन कुर्बान कर देवा लया कुरान में हाथ रख देना शिया कौम रोंदी किस वास्ते, रोंदे बंदे नु मारी दा नहीं पुछ लईदा तेन तकलीफ केड़ी है जी, क्यों वदे रोंदे शिया। अज 2 रबीउल अव्वल हो गई, अलविदाई पुरसन आतिन दसा रोंदे क्यों आ, 1 नहीं 2 नहीं 3 सखियां बहना मिट्टी तबह करो वाले अज़ादारा 40 दिन बाद नहीं पूरे साल दे बाद आइया चहलम करन फिरावा ते 3 बहना कायद निभा के औखियां लतियां महमला तो अकबर दे शहर च राजों दिया कबार अब्बास उठे सफर दे हाल सुना के वैन करके गाजी दी कबर चमके बीबिया दिए जन्माश की हावे ओ सम गई ओ मैला। हुक्म है 2 लफ्ज में पढ़ देना, उस वेले मैं उठदा तो मैं गल करनी आई, लेकिन हुण मैं कोई गल नहीं करनी, बस जो होया ठीक होया। आई अकबर दी जागीर दे बन्ने ते जाबे रोक के दे मुसाफिर, ये जंगल जंगल नहीं रहा मुहल्ला बन गए, या पर्दादार लहा पैदल गुजार या जागीर तो 9 मील बारो वल्ला मार। मैं पढ़ दिता एडे मजमे थोड़े बंदे दी हाय निकली, चाचा तेरी बुजुर्गी दी कसम है जिवें आउं दी मां मामल च बैठी है। बीबिया दिए मुहारी गरीबा दजी दर्द मारी, बीबिया दिए एक बाकिर दा लख होवी दे कोल कुछ कहंदा हुक्म है जाबिर